الحمد والشکر لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ زینت مسند صدارت رأس العلماء المحققین مفخر العلماء الراسخین شہزادہ شیخ المحدثین عالمی مبلغ اسلام حقیقی ترجمان اہل سنہ حجت الاسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرفہ و مجدہ و بارک اللہ فی صحتہ و حیاتہ الی مدت مدیدہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بغداد شریف اور زینت سجادہ آستانہ عالیہ بکھی شریف زینت اسٹیج صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید محمد افلاح زیدہ مجدہ اور انتہائی قابل احترام سادات کرام مشائخ عظام علماء کرام اور پھر انتہائی قابل قدر بزرگوں اور خاص طور پر نور عرفان سے منور سنی نوجوانوں، آج کی یہ انتہائی مبارک اور پر نور تقریب بسلسلہ عرس مقدس نبیرہ غوث الارض والسماء سید الاصفیاء زینت النقباء السید ابن حسن و حسین حضور نقیب الاشراف السید یوسف الکیلانی نور اللہ مرکزہ انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے
کہ ہم میرے خیال میں رہنے دے وہ نہیں مسئلہ. تو میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس بابرکت تقریب کے اندر شریک ہیں. سب سے پہلے میں یہ دعا کروں گا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ جل شانہ اس توسل سے ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے. گرامی قدر حضرات، میں اور آپ ختم شریف سے لے کر اب تک اس محفل پاک میں شریک ہیں، اور اس وقت سے ہم نے کلام الہی کی تلاوت سننے کے بعد نعت رسول مقبول، منقبت صحابہ اور منقبت خلفائے راشدین، منقبت اہل بیت اور منقبت اولیاء کرام سن کر اپنے ایمانوں کو منور کیا. اللہ جل شانہ اس لذت کو بھی قائم رکھے اور اس کی برکات سے بھی ہمیں مستفید فرمائے. میں چونکہ ذاتی طور پر اس محفل پاک کے ماحول میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر حضرت قبلہ حجت الاسلام کا یہ حکم ہے جس کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اپنی ہوش سے لے کر آج تک آپ کی ہر موقع پر شفقت و محبت شامل حال رہی ہے، ورنہ آپ الحمدللہ، جس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، ملکی نہیں عالمی سطح تک خود مبلغ اسلام بھی ہے، اہل سنت کے ترجمان بھی ہے، اور عقائد اہل سنت کے محافظ بھی ہیں، اور میدان خطابت میں الحمدللہ جہاں علم اور تحقیق کے اندر اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہاں اپنی خطابت کے اندر بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں. تو ایسی ضرورت نہ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے ہر مذہبی اکھاڑے میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ ساتھ رکھا. جب کہیں ایسا موقع آیا کہ کسی دشمن اسلام نے رافضیت کے لبادے میں یا خارجیت کے لبادے میں اسلام کے اصلی عقائد پر حملہ کیا، تو آپ میدان میں کھڑے ہوئے، اور الحمدللہ اکثر آپ جانتے ہوں گے یہ کہ بعد دیگر اہل سنت کے عقائد پر خارجیت اور رافضیت کے حملے ہو رہے ہیں. کچھ عرصہ قبل خارجیت نے حملہ کر کے عقیدہ نبوت کو برباد کرنا چاہا، تب بھی الحمدللہ مجھ گناہگار نے بھی حضرت حجت الاسلام کی سرپرستی میں ہم نے ایسا مقابلہ کیا، مذہب کا سورج چمک رہا ہے مردود قبر کے اندھیروں میں، اس کے بعد اس کی چل نہیں سکتا. یہی صورتحال ہے. بہرحال میں اس پر تو نہ وقت ہے نہ زیادہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی ضرورت ہے. اس وقت آپ کی خدمت میں میرے ذہن میں جو بات تھی کہ میں وہ عرض کروں، وہ اختصار کے ساتھ بھی عرض کروں تو ایک زیادہ مضمون ہے.
تاہم میں صرف تمہیدی دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات نسب رسول کی ہے اور دوسری بات نسبت رسول کی ہے. قرآن شریف ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات. میرا رب جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے بنایا، پیدا کیا، یعنی آدم و حوا سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تمہیں مختلف قبائل کے اندر تقسیم کیا. یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں عشیرہ ہے، یہ فلاں گروہ ہے، یہ فلاں طبقہ ہے، یہ فلاں گروہ ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی گروہ یا طبقہ اور کوئی خاندان یا قبیلہ دوسرے سے افضل ہے. اس کا مقصد یہ ہے لتعارفوا، کہ تمہارا تعارف ہو جائے. دنیا کے اندر تمہاری شناخت، پہچان، رہائشی پہچان، معاشرتی پہچان، تمدنی پہچان، تہذیبی پہچان، یہ تقسیم قبائل کا فلسفہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا. سب کے سب اولاد آدم ہیں، کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ فلاں ملک صاحب آئے ہیں، یہ فلاں صاحب آئے ہیں، یہ وزیر آئے ہیں، یہ امیر آئے ہیں، یہ وزیر اعظم آیا ہے، یہ صدر آیا ہے، یہ وزیر اعلیٰ آیا ہے، یہ فلاں زمیندار جاگیردار آیا ہے. بس ایک ہی بات کہی جائے گی کہ یہ محمد عربی کا تابع دار آیا ہے. سب کے سب برابر ہے. عزت اسے ملے گی جو متقی ہو، تقوی کی بنیاد پر. تقوی کی الگ تفسیر ہے، ایمان بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. یہ آدمی متقی ہوتا ہے. اب عقیدہ ٹھیک نہ ہو، نمازیں بڑی پڑھے، متقی نہیں. تقوی حقیقتاً بد عقیدگی سے بھی بچنے والا اور بد عملیت سے بھی بچنے والا، دونوں چیزوں سے بچنے والا تقوی کا حامل ہوتا ہے اور اسے متقی کہا جاتا ہے. اب یہ فلسفہ عرض کرنے کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک نسب ہے کائنات کے اندر جسے اللہ نے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی نسب کے اعتبار سے عزت عطا فرمائی ہے، اور وہ نسب کس کا ہے؟ مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ کا ہے. یہ میں چاہتا ہوں سہارے سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ مسئلے کی نوعیت بھی واضح ہو. میں مترنم ہوں بھی نہیں، لیکن کچھ لگا بھی لیتا ہوں. نہیں لگاؤں گا، بڑے بڑے مترنم نعت خان بڑا پیڑ گرم کیتا ہے، ہوں توڑیے نا سورہ لگا کلام لگا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں ایک فلسفہ عقیدے عرض کرنا چاہتا ہوں. شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہید میں ہی میں تجاوز کر بیٹھوں. میں بالکل کلوز بھی کرنا چاہتا ہوں تھوڑے لفظوں میں. مضمون یہ ایک طرح سے لمبا بھی ہے، اس کی جزیات ہیں. عرض یہ دنیا کے انصاب کے اندر کسی نسب کو دوسرے نسب پر نسب کی حیثیت سے فضیلت نہیں ہے. ایک نسب ہے جسے اللہ نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی نسبوں کے اندر عزت والا بنایا. دنیا میں بھی عزت، حشر میں بھی عزت. اور وہ نسب کون سا نسب ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کا نسب ہے. آپ کہیں گے جب قرآن کا بیان کردہ قانون ہے تو پھر کون سی تھیوری ہے آپ کے پاس کہ حضور کا نسب اونچا ہے؟
ادھر سے کہتے ہو سب برابر ہیں، ادھر سے کہتے ہو حضور کا نسب اونچا ہے۔ اب میں جواب میں آپ کو استثناء اور ایک اختصاص اور ایک دلیل سنانا چاہتا ہوں جو بڑی کتابوں کے اندر ہے، یہاں تک کہ امام احمد رضا بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی نقل فرمائی، میرے نبی نے فرمایا کل نسب وسحر یوم القیامت ینقطع یوم القیامت الا نسبی وسحری۔ اے دنیا کے لوگوں، جب قیامت کا دن ہوگا کسی نسب کی بھی عزت نہیں ہوگی، کسی شہر کی عزت بھی نہیں ہوگی، جو نسب مصطفیٰ ہے اس کی بھی عزت ہوگی، جو شہر مصطفیٰ ہے اس کی بھی عزت ہوگی۔ اب کسی نسب کے بندے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا یہ ملک صاحب آئے ہیں جی، یہ عوان ہے، یہ جاٹ ہے، یہ گجر ہے، یہ تارڑ ہے، یہ فلاں ہے، یہ شیخ ہے، یہ فلاں خواجہ ہے۔ بالکل نہیں بات ہوگی، لیکن ایک بات ہوگی، میرے نبی نے فرمایا جب میرا نسب اور سہل قیامت میں آئے گا نا، آواز اٹھے گی نبی کا نسب آیا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کیا سمجھو تو کہو سبحان اللہ۔ یہ آواز اٹھے گی میرے نبی کا نسب۔ سیر نسب کسے کہتے ہیں؟ جن سے نبی پیدا ہوا، نسل بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ آگے چل کر وہ نسل نسب ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہ ایک باریک بات ہے، یہ ایک باریک بات ہے۔ جو نبی کا نسب ہے، آگے جو آگے نسل بنے گی وہ نسل بھی آگے نسب ہے۔ دیکھ لیں تو حضور کے تینوں صاحبزادے اولاد ہیں، حسنین کریمین اولاد ہیں، یہ نسل ہیں، مگر ان پچھلوں کے لیے تو نسب بھی ہے۔ یہ نسب چلتا ہے، نسل نام سے بھی چلتا ہے، اوپر سے بھی چلتا ہے، آگے سے بھی چلتا ہے۔ اب میرے رب نے فرمایا جو نسب ہے محمد عربی کا اور جو نسل ہے محمد عربی کی، قیامت کے دن اللہ اسے اجرت عطا فرمائے گا۔ نسب کون ہے؟ جن میں رسول آیا ہے۔ نسل کون ہے؟ جو رسول کے گھر میں آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب آگے چلیں، اب آگے چلیں، مسئلہ آپ پورا سمجھیں، یہ پورا یعنی اس کا مفہوم سمجھیں۔ سیر کسے کہتے ہیں؟ سواد ہا لاہوری، لاہور میں بیٹھے، یہ لاہوری ہا، سیر سواد ہا را، سیر یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس رشتے کو جو نہ نسب ہو نہ نسل ہو، نکاح سے قائم ہو، داماد ہو تب بھی شہری رشتہ، بہنوئی ہو تب بھی شہری رشتہ، سسر ہو تو تب بھی شہری رشتہ۔ سسرال، داماد، بہنوئی، ان سب کو سحر میں لیا جاتا ہے، یہ شہری رشتہ ہے۔ باپ دادا آگے اولاد، یہ نسب و نسل ہے، لیکن سسر، داماد، بہنوئی یہ سیر ہے۔ اب سنیے، میرے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کسی نسب و سیر کی عزت نہیں ہوگی، محمد عربی کے نسب کی بھی عزت ہوگی، سیر کی بھی عزت ہوگی۔ چلو اب اس کی تفسیر سنیے، اب اس کی تفسیر سنیے۔ میں منظر پیش کرنا چاہتا ہوں قیامت کا، جس میں حضور کے نسب کی عزت ہو، حضور کے صحت کی عزت ہو۔ اب جب میرے حضور کے نسب کے لوگ آئیں گے نا، کون ہے بھلا؟ حضور کے والد پاک، حضور کے دادا پاک، حضور کے پردادا پاک، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، حضرت آدم تک اعلان ہوگا حشر میں، دنیا کے لوگوں، حشر کے لوگوں، دیکھو دیکھو محمد عربی کا باپ دادا آیا ہے۔ دیکھو حشر والوں، نبی کا باپ دادا آیا ہے، نسب آیا ہے، آگے اولاد دیکھو آئی ہے۔
صاحبزادے آئے ہیں، صاحبزادیاں آئی ہیں، صاحبزادیاں آئی ہیں، حضور کے نواسے آئے ہیں، اسنان کریمین آئے ہیں، مولا علی آئے ہیں، ایک نام بڑا بلا دیا ہم نے، عبداللہ بن جعفر بھی آئے، جعفر تیار بھی آئے، کہو نا سبحان اللہ یار، یہ مولا علی کا بھائی ہے، جنگ موتا کا شہید ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ جنت میں اپنے پروں سے اڑ رہا ہے، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی آل بیت میں سے ہے، ہم نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ شہید موتا آل بیت نبی حضرت جعفر تیار، اعلان ہوگا عشر والوں دیکھ لو یہ نبی کا گھرانہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لیکن یاد رکھیے ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں جب پل صراط سے میرے حضور کی سب سے لاڈلی شہزادی آئے سیدہ فاطمہ الزہرا آئے گی، اعلان ہوگا نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، حشر والو اب تک تو تمہیں کہا دیکھو دیکھو نبی کے ابا جان آئے ہیں زیارت کر لو، دادا جان آئے ہیں زیارت کر لو، چچا جان آئے ہیں زیارت کر لو، بھائی آئے ہیں زیارت کر لو، صاحبزادے آئے ہیں زیارت کر لو، اب محمد کی شہزادی آ رہی ہے، سیدہ آ رہی ہے، نظریں نیچی کر لو، سر جھکا لو، پل صراط سے فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اعلان پھر بھی ہوگا، یہ عزت کا اعلان، یہ عزت کا اعلان ہوگا۔ اب مجھے ایک ساتھی نے کہا بھئی حضرت فاطمہ کا اعلان ہوگا یا تو پھر بیٹی رسول اللہ کی ایک ہے، دوسریوں کا اعلان نہیں ہوگا، حضرت زینب کا نہیں ہوگا، حضرت رقیہ کا نہیں ہوگا، ام کلثوم کا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہوگا، یہ سیمپل دیا نبی، نمونہ دیا نبی نے کہ میرے آل بیت کی مستورات جب پل صراط سے گزرے گی سیدہ فاطمہ کی شان زیادہ ہے، لہذا ان کے نام کا اعلان ہوگا۔ اعلان ان کے نام کا ہوا، نام ایک کا بھی ہو جائے باقی گھرانہ آ جاتا اس میں۔ یہ سیمپل آیا ہے، نمونہ آیا ہے، یہ عزت ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کے گھرانے کی۔ ایک بات سنیے، قرآن نے بتا دیا نا جب قیامت کا دن ہوگا نبی کے نسب کی عزت ہوگی، نبی کے سیر کی عزت ہوگی۔ اب نمونہ کیا بنا جب نبی کا نسب ہے۔ ایک بات باریک کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے حضور کے نسب کو عزت دی ہے، مگر ذرا سمجھیے یہ بات، جو عین نسب رسول ہے، عین نسب رسول یعنی حضور کے والد پاک، پھر ان کے والد پاک، پھر ان کے والد پاک، پھر ان کے والد پاک، ایک بڑا قانون عرض کر رہا ہوں، عین نسب رسول اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہے، ان کے ایمان کا ذمہ بھی دیا ہے، ان کی تعارف بھی بیان کیا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ عین نسب بڑا قانون ہے، عین نسب رسول یہ قطعیت کے ساتھ پاک بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بھی ہے۔ اور جو متعلق عین ہے، یہ بات توجہ فرمائیے، جو متعلق عین ہے، جیسے باپ کے ساتھ چچا ہوتا ہے، بابا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، اچھا ایسے ہی رشتے ہوتے ہیں نسب سے، ان کو کہتے ہیں متعلقات عین نسب۔ ان کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، عین نسب رسول کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے عقیدے کی ضمانت اللہ نے دی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے حضور نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم حتی انتهیت الی ابی و امی، خدا نے آدم سے میرے باپ تک میرا سارا نسبی پاک
قرآن نے کہا انسان کتورا ہے، یہ وہ کتورے ہیں، نہ شکرے شکرے، نہ غیر معزز بک بک کرنے والے، نہیں پرواہ ان کو۔ ہمارے سامنے کون سا جی میں ہر کی شے ہوتی ہے نا، پرواہ ہی نہیں۔ سارے سامنے کون ہے؟ نبی دا گھرانہ، کوئی پرواہ نہیں، بکی جاؤ۔ او حضور دے دین کے خادم نے، علماء حق نے، وارث علم رسول، کوئی پرواہ نہیں، بکی جاؤ۔ بہرحال بھی ہے بچے میں کھائی کون کم اصلاح ہے۔ تو میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ لمندرا کوئی لمندرا اور کوئی کتورا، وکان الانسان کتورا، میں گالی نہیں دیتا کسی کو، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وکان الانسان کتورا، کوئی لمندرا اور کوئی کتورا یہ کہے کہ نسب میں تو ایسے لوگ بھی ہیں، تب میں نے یہ مسئلہ کر دیا، اہل نسب رسول اللہ نے طہارت کا اعلان کیا، جو متعلق عین ہے، یہ شرط ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ اسے بھی نبی کے نسب کی عزت عطا کرے گا، اور جو جو قریب ہوتا جائے گا عزت بڑھتی جائے گی، عین نسب پر جا کے عزت کی معراج ہو جائے گی۔ عین نسب رسول، یہ اس کی ابتدائی بنیادی تصریح ہے جو میں نے عرض کی ہے، یہ ہے نسب کی تفسیر۔ اب عزت پا گئے وہ چچے جو حضور کے صحابی بن گئے، کھولوں تو بڑے مسئلے ہیں، وہ حضرت حمزہ و عباس ہیں، ہم دھکے سے کسی کو شامل نہیں کرتے، دھکے سے کسی کو نکالتے بھی نہیں، بس جو ہیں سو ہیں۔ کوئی عقل دی گل بھی کرنی چاہیے۔ خیر اب آگے چلیے۔ شیر کہتے ہیں سسرالی رشتے کو، دامادی رشتے کو، داماد کو، سسر کو، اب سن بڑی قابل توجہ بات ہے، اعلان نبی ہے، میری ذاتی بات نہیں ہے، میرا ایمان ہے اس پر، لیکن یہ اعلان نبی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے شیر کو بھی عزت عطا فرمائے گا، اعلان ہوگا حشر میں، حشر والوں دیکھو دیکھو نبی کا داماد علی آیا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کہو سنیو سبحان اللہ۔ یہ عزت ہے نا شیر کی۔ ایک دفعہ مولا علی کا اعلان ہوگا یہ نسب سے آیا ہے، ایک دفعہ یہ بھی اعلان ہوگا یہ نبی کا شیر آیا، داماد نبی آیا۔ اچھا علی کا اعلان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ہوگا حشر والوں دیکھو یہ نبی کا داماد علی آیا ہے۔ پھر اعلان ہوگا حشر والوں دیکھو یہ محمد کا دورہ داماد عثمان غنی بھی آیا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ شیر نبی کی عزت ہوگی یا نہ ہوگی؟ دامادوں کی عزت ہوگی نا؟ اچھا زیادہ تفصیل سے گزر کرنا ہے اگلی بات۔ دامادوں کی عزت ذرا قابل توجہ بات ہے، شاید گنتے گنتے بھی بات پڑھ نہ جائے، جس کے متعلقین کے لیے ایمان بھی شرط ہوتا ہے، عین کے لیے ضمانت ہے۔ تو اب سنیے، جس طرح اعلان ہوگا عزت ہوگی، دیکھو نبی کا داماد آیا، علی آیا، عثمان آیا، یوں ہی اعلان ہوگا حشر والوں دیکھو نبی کا سسر آیا ہے، ابو بکر آیا ہے، عمر۔ یہ سیریز یہ حضور کے عین نسب اور متعلق بالنسب کی عظمت۔ اچھا میں چونکہ موجودہ ماحول جو ہم نے جنگ لڑی ہے اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، نبی کی عزت کی جنگ، نبی کی جماعت کی جنگ، نبی کے گھرانے کی جنگ۔ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ اب سنیے، اس کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گھرانہ تو سارا ہی اعلیٰ ہے، ماں باپ اعلیٰ ہے، امین کریمین اعلیٰ ہے، ازواج پاک اعلیٰ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، کہو سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک، صاحبزادے اعلیٰ ہے، حضرت ابراہیم بڑے اعلیٰ ہے،
لو عاش ابراہیم لکان نبیا. یہ مقام ہے ان کا. شہزادیاں 4 ہیں, سب کا بڑا مقام ہے. باذیت نبی کا شرف ساری اولاد کو حاصل ہے, مگر شہزادیوں میں سب سے اونچا مرتبہ سیدہ فاطمہ کا ہے. سب سے اونچا مرتبہ. اب آگے بڑی حدیث ہے, اس سے ہٹ کر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جسم کا جز ہے, بضعۃ منی, میرے جسم کا حصہ ہے, میرے جسم کا جز ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے نا بضع, اکثریت کے ساتھ بضع پڑھتے ہیں, بعض نے بدع بھی پڑھا ہے. تو اے لمندرے کتورے جڑے نا اتفاقاً کوئی اعراب بھی اگر پیچھے ہو جائے نا ٹاں ٹاں شروع کر دیتے. اچھا ایک انہوں نے بھی نہیں سمجھ میں شاید ایت کی ترکیب ہے, نائل بندے تو پھر نائل نہیں ظاہر ہوتا ہے ہر گل بچ. تو خیر میں یہ بات آپ کی خدمت میں, سرکار نے فرمایا بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. اب توجہ چاہیے مجھے, میرے نبی کا جگر بھی میرے نبی کا حصہ ہے, میرے نبی کا دل مبارک بھی میرے نبی کا حصہ ہے, میرے نبی کی زبان مبارک بھی میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے, میرے نبی کے کان مبارک بھی نبی کے جسم کا حصہ ہے, میرے نبی کی آنکھ مبارک بھی نبی کے جسم کا حصہ ہے. اے سیدہ تیری عظمت کو سلام, میں تجھے نبی کے کان کہوں یا نبی کی آنکھ کہوں یا نبی کی زبان کہوں یا نبی کا جگر کہوں یا محمد عربی کا دل کہوں, جو کہوں تیرے لیے جائز. اعلیٰ حضرت نے بڑی بات کی ہے, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ بلا کوس. اب بتائیے مجھے, میں اس تفصیلی بیان کی طرف نہیں جا رہا اور نہ ہی یہ گنجائش ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں یہ گھرانہ نبی کا وہ ہے جس سے اللہ نے عزت اور طہارت کا لباس و تاج عطا فرمایا ہے. ایسے ہی مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی. یار صحابہ کے اندر تو بہت سارے صحابہ ہیں جو نسب سے بھی عزت رکھتے ہیں اپنی اپنی حیثیت سے. پھر پڑھتے پڑھتے کچھ شعر میں نہیں آ گئے, شعر میں بات باری کا ذرا سمجھیے گا. بہت سارے صحابہ کرشی ہیں اور پھر ان کے اندر بہت سارے شعری بھی ہیں, نسبی بھی ہیں. بڑی عزت ہے ان کی, بڑا مقام ہے ان کا, خدا نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اسی سے بنا ہے. جن کی دنیا و آخرت میں عزت ہے وہ نبی کی جماعت بھی پاک ہے, نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے. معصوم نہیں سمجھتے ہم ان کو, معصوم انبیاء ہے مگر یہ محفوظ لوگ ہیں, خدا کی رحمت کا ان پہ سایہ ہے. معصوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو وہ خطا احتیاطی ہوتی ہے, بن کیے ذمے لگا دینا بہت بڑی بے ادبی ہے. ہمیں اللہ اس گھرانے اور جماعت کی عزت کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر کھلتے کھلتے باتیں بڑھتی ہیں. جب سے اسلام کا کام شروع ہوا ایک طرف خارجیوں نے کام شروع کیا, وہ حضور کے آل بیت پر تان کرتے تھے. یہ جو فتویٰ الحمدللہ چھپ چکا ہے اس کے اندر میں نے لکھا ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات کے حوالے سے, خوارج کا کام آل بیت پہ نعوذ باللہ تنقید کرنا, ان پہ تنقید کرنا ہے, اور رافضیوں کا کام بعض صحابہ پہ تنقید کرنا ہے. ہمیں اہل سنت و جماعت جو نہ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں نہ آل بیت پہ تنقید کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ نبی کی جماعت بھی پاک ہے, مصطفیٰ کا نسب بھی پاک ہے, آل بیت. تو بات میرے ذہن میں اور تھی عرس شریف کے حوالے سے, مقام انسانیت
اور مرکز ذات کبریا کیا ہے، لیکن میں اسے چھیڑنا بھی نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں بہت سارا وقت ہوا، اس بات کے اندر بھی یہ بھی زیادہ ہے. میں آپ کی محفل میں مخل ہوا، تعمیل حکم بھی ہوئی، اور کچھ ٹوٹی پھوٹی بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا. پھر آگے اولیاء کی جماعت ہے نا، جب ولی سید ہو نا، پنجابی میں کہتے ہیں سونے پر سہاگا ہوتا ہے. سید ولی جب ہوتا ہے نا، اسے دوہرا رنگ ملتا ہے. بغداد شریف کی ہستی، میں اوپر جا رہا ہوں پہلے، بغداد شریف کی ہستی یہ سیدوں میں بھی بادشاہ ہے، ولیوں میں بھی بادشاہ ہے. بڑی تگڑی ولایت، بڑا اعلیٰ مقام ہے. وہی فیضان یہاں تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے. حضرت ہے حضور قبلہ جب الاسلام جہاں اپنی ذات میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ایک بڑی ہستی کا لطف جگر بھی ہے اور اللہ رسول بھی ہیں، مگر حضرت حافظ الحدیث کی شخصیت کون نہیں جانتا جنہوں نے سنیت کا ڈنکا بجایا. اور حضرت حجت الاسلام نے بھی پوری دنیا میں پوری جرت کے ساتھ خطرات میں بھی مختلف حالات میں الحمدللہ حق کا علم بلند رکھا. کوئی باد مخالف آپ کے قدم کو رائے اب سے نہ ہٹا سکی. اور ہمیں بڑی امید ہے، ویسے تو بندہ ذنی حیثیت رکھتا ہے ہر بندہ ولی نہیں، لیکن جن کے پیچھے پارا ہو کہلاتے ذنی ہیں، اندر سے قطعی ہو جاتے ہیں، حفاظت میں آ جاتے ہیں. انشاءاللہ قدم ڈگمگائے گا بھی نہیں. نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم پکے پیٹے سچے سچے پختہ سنی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم بھی رکھے. قرآن شریف کی برکات آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں. تو آپ کا اللہ تعالیٰ سایہ لمبا کرے، صحت عطا فرمائے. صاحبزاد